Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے گندگی، ناپاکی، پلیدی دور کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو پاک کر دوں، پاکیزہ بنا دوں۔ روحانیت پاکیزہ ہو جائے، جسمانیت پاکیزہ ہو جائے، اور سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون جن رگوں میں دوڑتا ہو، ان ہستیوں سے پاک پھر اور کون ہوگا؟ یہ اہل بیت جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، آپ کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، پیاری آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی یہ میری بیٹی۔ اور اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ گویا سرداری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو عطا کر دی۔ یہ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کیوں کہا؟ کیونکہ جنت میں ہوں گے ہی نوجوان، بوڑھے نہیں ہوں گے، بوڑھے بھی نوجوان بن جائیں گے، بچے نہیں ہوں گے۔ اہل جنت نوجوانوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور ان تمام جنتیوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا۔ حضرت حسین، حضرت حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کی طرف توجہ سے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ میرے یہ دو شہزادے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ میرے بھی پھول ہیں، اور یہ کبھی بھی مرجھائیں گے نہیں۔ ان کا ذکر، ان کے تذکرے، ان کے چرچے قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین، مجھے ان سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، اے اللہ تو بھی ان سے نفرت کر اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی کہ تمہارا یہ بچہ، تمہارا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت جبریل آئے اور کربلا کی مٹی لے کر آئے۔ جو مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی، وہ ایک شیشی میں بند تھی، اور آپ نے فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا۔ اور یہ آتا ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو وہ مٹی جو شیشی میں بند تھی، جو حضرت جبریل نے آپ کو دی تھی، وہ خون بن گئی۔ یہ امت کے شہزادے، صحابہ کرام ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ جب وہ صحابہ کی مجلس میں آتے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے،
جنت کے سردار آ گئے، جنت کے وارث آ گئے۔ تو حضرت حسین کی قربانی، حضرت حسین کی شہادت کوئی معمولی نہیں ہے، اس نے امت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت بڑا عظیم حادثہ حضرت حسین کی شہادت۔ حضرت حسین وہ عظیم ہستی ہیں جن کے منہ میں پیارے آقا نے لعاب ڈالا۔ یہ لعاب کوئی معمولی ہے؟ یہ وہی لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں حضور نے ڈالا تھا اور وہ میٹھا ہو گیا تھا، بیر طفلہ۔ آج بھی جائیں بیر طفلہ پر اس کا پانی چکھیں کتنا میٹھا ہے۔ یہ بیر طفلہ کڑوا پانی تھا، پیارے آقا تشریف لائے، آپ نے لعاب دہن ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا، اور آج تک اس کی مٹھاس نہیں گئی۔ عرب کے کنووں میں سب سے میٹھا کنواں بیر طفلہ کا ہے اور بیر غرس کا ہے، اس میں بھی آپ نے لعاب ڈالا تھا۔ جو لعاب کڑوے کنووں کو میٹھا کر دے وہ لعاب حسین کے منہ میں آیا ہے، آپ کے بدن کا حصہ بنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور وہ چوستے تھے جیسے بچے نپل چوستے۔ حضرت حسین زبان نبوت چوسا کرتے تھے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ آپ حسن حسین کو سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے۔ یہ سینہ کون سا ہے جس کو شب معراج کی موقع پر حضرت جبریل نے آ کر چاک کیا تھا، دل نکالا تھا اور اس کو دھویا تھا۔ اس دل میں نور، اللہ کی تجلیات کا نور بھرا تھا، حکمت بھری تھی۔ اب اس سینے کے ساتھ، جس سینے کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں، اس سینے کے ساتھ حسن کو لگایا، حسین کو لگایا۔ نگاہ نبوت جہاں پڑی وہ کیمیا بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت سے دیکھتے تھے اپنے شہزادوں کو، ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ نے اپنے سجدے بھی لمبے کر دیے۔ حضرت حسین ایک موقع پر آندھی آئی، آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر مٹی پڑ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، ان کی نظر پڑی اور دوڑتے ہوئے آئے، اپنا کپڑا لیا اور اس سے حضرت حسین کے پاؤں اور جوتے صاف کرنے لگے۔ چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ ہی تو ہمارے سردار ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں کوئی بھی نہیں، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ترکت امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن کریم تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ اطرتی، اپنی اہل بیت کو، ان سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ تو یہ تو ہمارے لیے اہل بیت ہمارے لیے سرمایہ ہیں، سرمایہ زندگی ہیں۔ اور ان شہزادوں سے ٹکرانے والے خواب و خاسر ہوئے، وہ مٹ گئے۔ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک نام زندہ رہے گا۔ ایمان والوں کے دلوں میں حسین بستا ہے، حسن بستا ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین اور سرور ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔